اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 11واں رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 17واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 91 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کر کے شرک، اپنے ساتھ بغاوت، اس کی سنگینی کو واضح کیا کہ یہ کس قدر کبھی جرم ہے، اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ دین تم جو ہے اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، تمہیں ضرورت ہے رب کے دین کو اپنانے کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ اللہ کا دین قائم رکھنے کے لیے تم رب کا سہارا بنو۔ یہ اصل میں خطاب تو اولین کفار مکہ کو تھا کہ اگر تم اس دین کو نہیں مانو گے، چھوڑ دو گے، انکار کر دو گے، یاد رکھنا اللہ ایسے لوگ لے آئے گا اس دین کے لیے، ایسے اپنے بندے کھڑے کر دے گا جو اس کو ماننے والے ہوں گے، جیسے انصار اور مہاجرین اللہ نے کھڑے کر دیے، ان کی قربانیاں قیامت تک کے لیے اللہ نے مشعل راہ بنا دی۔ دوسری بات یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات، وہ زندگی کے پہلو جو قرآن میں یا نبی علیہ السلام کی سیرت میں ذکر ہوئے ہیں، جن کاموں کا ہماری شریعت میں انکار نہیں، نفی نہیں، بات چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جن کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن وہاں پر ہماری شریعت اس کی نفی کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیم جائز تھا، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں بھی جو ہے مجھے جو ہے سورج، چاند اور 11 ستارے میں نے دیکھے، رأیتہم لی ساجدین، ٹھیک ہے، اور اس کی عملی تعبیر بھی ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور 11 یعقوب علیہ بھائی، وہ سب کے سب ایک دن آیا کہ ان کے سامنے سجدے میں پڑے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی عظمت کو واضح کر دیا۔ اب یہ سجدہ تعظیم آدم علیہ السلام کو بھی ہوا، عیسیٰ علیہ یوسف علیہ، لیکن ہماری شریعت میں اللہ نے حرام کر دیا۔ اب اگرچہ قرآن میں سابقہ نبی کا یہ تمام ذکر ہے لیکن ہمارے لیے دلیل نہیں بنے گا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام منع کر دیا، کیونکہ معاذ بن جبل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ما ھذا یا معاذ، آپ نے کہا معاذ یہ کیا ماجرا بھائی، تم نے سجدے میں کیوں کیا؟ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، وہ اپنے ان کے درباری آتے ہیں، اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو پوری کائنات کے امام ہیں، آپ کا جو شان رتبہ ہے، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ رضی اللہ عنہ، اگر اللہ کے علاوہ روئے زمین پر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اب یہ بھی سابقہ نبی کا جفا ہدا ہو مقتدی، مایا اللہ نے جو ان نبیوں کو ہدایت دی، ان ہدایت، اس ہدایت کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ تو جس کو شریعت منع کر دے وہ ہم چھوڑ دیں گے، جس کی شریعت ہماری تئیں نہیں، خاموش ہے، اس کو ہم اپنا لیں۔ مطلب اس کی دوسری مثال لے لو کہ شریعت میں بیان ہوا کسی نبی کا معاملہ اور ہم اس کو بطور دلیل لے سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں سے منع نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا حق مہر شادی کا معاملہ، کہ انہوں نے جو محنت مزدوری کی تھی وہ ان کا بن گیا حق مہر، انہوں نے اپنے سسر سے طے کیا تھا کہ جو ہے، انہوں نے کہا تھا شعیب جو اللہ کا نیک بندہ تھا، انہوں نے کہا کہ تم جو ہمارے ہاں ہماری جو یہ کام کرو اس شرط پر کہ ان کیا احدی ابنتی ہاتین، میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ تو اب وہ چیز جو محنت ہے وہ کیا بن گئی؟ حق مہر۔ تو یہ حق محنت مزدوری جو ہے یہ چیز اس کو حق مہر بنا، شرم ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہی معاملہ بنا۔ تو اب اگر کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ہے لیکن ہماری شریعت میں اس کی نفی
نہیں ہے مالی معاملہ تو حق مہر میں یہ چیز بھی حق مہر بن سکتی ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا بہداہ مقتدی، مایا ان کی ہدایت کے مطابق آپ ان کی کیا کیجئے؟ پیروی کیجئے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہم نے دو مثالیں دی کہ جس سے شرک منع کر دے اگرچہ وہ سابقہ نبیوں کی ہو، قرآن میں بھی ہو، تو وہ ہمارے لیے اس کو دلیل نہیں بنے گی. لیکن جس سے ہماری شریعت منع نہ کرے وہ ہمارے لیے اسی طرح دلیل ہے جیسے نبی علیہ السلام کی بقیہ شریعت ہمارے لیے ساری دلیل ہے. آج جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے بظاہر اولین چونکہ مخالف جو تھے وہ تو مشرکین مکہ تھے، لیکن قرآن مجید تو رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے، تو اس لیے اگرچہ مخاطب وہ ہیں لیکن پیغام سارے منکرین کے لیے یہ تھا. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالی کی حق قدرہ، جس طرح اس کی قدر کرنے کا، عزت کرنے کا حق تھا. جو رب نے ان کو پیدا کیا، عقل و شعور سے نوازا، نعمت صلاحیتیں دی، ان کے لیے اپنے نبی بھیجے، اپنا کلام بھیجا، ان کی زندگی کے ان کی جو ہے جیسی ان کی جو ہے ضروریات تھی اس کے مطابق نبیوں کو رول ماڈل بنا کے دیا تاکہ ان کو دین پہ چلنا آسان ہو جائے. نبیوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ یہ دین مشکل نہیں، دیکھو تمہاری زندگی کا وہی حصہ ہے، اس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے. لیکن بجائے اس کے یہ شکر گزار بندے الٹے جو ہے نقصان، الٹے جو ہے یہ مخالفت اترے ہوئے ہیں. وما قدر اللہ حق قدر ہی، نہیں انہوں نے عزت کی اللہ کی، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے. قرآن میں اللہ نے یہ کئی مقام پر جا کے یہ بات کہی ہے. یہاں اس تناظر میں بات ہوئی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ نبیوں کے ذریعے جب اللہ نے یہ ہدایت ان کو دے دی تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے، اس کی عملی تصویر سامنے آ جائے، ان کو شکر کرنا چاہیے تھا. یہ الٹے کیا بن گئے؟ نہ شکر ہے. دوسری جگہ اللہ نے شرک کرنے والوں کے معاملے میں یہی بات کہی، سورہ حج میں بھی اللہ نے یہ لفظ بیان کیے ہیں. وہاں یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان ہوئی ہے، فاستمعوا لہ، توجہ سے اس کو سمجھ لو، سن لو اس کو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کو اللہ تم عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، سارے بھی اکٹھے ہو جائیں. میں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ چاہیں کہ مکھی جو منہ میں ذرہ وہ کھانا لے کے اڑی ہے، اگر یہ رل جائیں تو اس مکھی سے وہ کھانا واپس نہیں لے سکتے. مایا کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی، اور رب ہر نقص کمی سے پاک. یہ بیان کر کے کہ ضعف الطالب والمطلوب، رب کو چھوڑ کے اور جن ہستیوں کو پکارتے ہو بیچارے تو خود کمزور، تمہارے معاملہ تو نہیں پورے کر سکتے. رب تمہیں دیتا ہے تو تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ تمہارے نافرمانیوں کے باوجود بھی دیتا ہے. اس غنی رب کو چھوڑ کے اس کے فقیر بندوں سے مانگتے ہیں. تو میں وہاں بھی اللہ یہی جملہ دہرایا، وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے رب کی قدر کی ہی نہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا. یہاں نبیوں کے انکار کے تناظر میں بات کہی، وہاں اللہ نے اپنی توحید کے تناظر کے اندر یہ بات کہی. تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدر ہی، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. یہ جو تو یہ نقدری کیسے ہوئی، کس طرح نقدری کی انہوں نے؟ میں اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یعنی نقدری کا انداز کیا تھا کہ جب وہ یہ بات جب انہوں نے کہہ دی، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہنے لگے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر، بشر پر کچھ بھی. اللہ نے جب کسی انسان کو کوئی دین دے کے کر لیا، نبی اور رسول ہو نہیں سکتا. یہ کافروں کا ایک اپنا ذاتی اختراع تھا دماغ کا، ہو نبی ہو رسول اور وہ انسان ہو، یہ نہیں ہو سکتا. نبی رسول ہے تو انسان نہیں، انسان ہے تو نبی رسول نہیں. اس لیے وہ کہہ دیتے تھے ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے علی بشر، کسی انسان پر، من کوئی بھی چیز. اب اللہ نے پھر اس کا جواب دو طرح سے دیا کہ سیدھا دیکھو، ڈائریکٹ تو اللہ بندوں سے کلام نہیں نہ کرتا کہ اللہ آپ آگے تو اللہ نے کہنے دیں کیا میرا دین لو مان لو. فرشتوں کو تو یہ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے، جیسے نبی اللہ قرآن میں بیان کیا نا سورہ فاتر میں فرشتوں کی اولی اجنحۃ مثنی و ثلاثہ،
کہ فرشتے ہیں، کسی کا ایک پر، کسی کا دو پر، کسی کا تین پر، کسی کا چار. وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. اللہ چاہے تو ہور نہیں تخلیق جو بتا دے. تے نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ جبریل امین نو اسرار چ ویکھیا تے نبی علیہ میں وَلَهُ 600 جناح. جبریل علیہ السلام دے 600 پر سن تے انہاں دی جڈی اللہ نے عظیم خلق بنائی. بندہ تے ویکھن ویکھ کے کم جے جی اللہ نے عظیم تخلیق بنائی ہے. تو وہ اب ان کے رول ماڈل، انسانوں کے لیے فرشتے رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے، سمجھے. تو اب کلام تو اللہ نے جو بھی دینا تھا وہ بندوں کے ذریعے دینا تھا نا، تاکہ ایک تو وہ ان کے ہم جنس ہے، یہ ان سے مانوس ہوں گے. نمبر 2 وہ نبی اس کی عملی تصویر ہوں گے، ان کو پتا ہوگا اس دین پہ چلنا کیسے ہے. کیونکہ جو ضرورتیں حاجتیں تمہاری ہیں وہی ضرورتیں حاجتیں بحثیت انسان نبی کی ہیں. اب تمہارے لیے دین پہ چلنا کتنا ہوگا آسان. یہ تو اللہ نے احسان کیا تمہارے ساتھ، نیکی کی نا. الٹا کہنے لگ پہ اللہ نے کیسے انسان کو دین دیتے تھے، کوئی نہیں کسی پہ وہی نازل کی ہی. تو مایا از قالو، یہ قدری کیسے کی انہوں نے، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے علی بشرن، کسی انسان پر، من شیء، کوئی بھی چیز. دروازہ پہ چھپانا مایا کل. اب اللہ نے پھر اس کا جواب دیا. ایک تو یہ جواب دیا انسانوں بندوں کے ذریعے دینا تمہارے ساتھ نیکی تھی. تب دوسرا جواب دیا، فرمایا اچھا تم کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی. اب موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول یہودی بھی مانتے تھے، مکے والے بھی سارے مانتے سن کہ موسیٰ علیہ السلام کی نے اللہ کے رسول نے. اللہ نے اب یہاں مثال دے کے سمجھایا کہ تم جو کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی دین نازل نہیں کیا، تو موسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب آئی ہے وہ کنے دیتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون سا؟ مایا کل کہہ دیجیے من انزل الکتاب، کس نے اتاری ہے کتاب، الذی، وہ کتاب، جاء بہ موسیٰ، جس کو لائے ہیں کون ہے؟ تو اللہ کی کتاب مانتی ہو نا کہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو کسی بشر پہ نازل. موسیٰ علیہ السلام کون سا انسان ہے؟ حسن کا نہیں ہے. سارے رسول مانتے ہو کہ بشر موسیٰ علیہ السلام نبی رسول نے. تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے؟ نوراً و ہدا، وہ کتاب ہدی للناس، وہ کتاب جو ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، اور کفر شرک کے اندھیرے مٹا دیتی ہے، ایمان کا رستہ دکھاتی ہے. نوراً، وہ کتاب نور ہے، وَہُدًى لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے رہنما ہے. ان کے گجا ہر زندگی کا پہلو، اس کو کس طرح اپنانا، دین میں رب کی رضا میں کیسے چلنا، یہ کتاب ساری اس کی رہنمائی کرتی ہے. اس میں ہدایت ہدی للناس. اچھا ایک تو اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، وہ کتاب تم مانتے ہو اللہ سے نازل کی ہے. اچھا پھر اگلا تمہارا کرتوت کیا؟ تجعلونہ قراطیسا، تم نے بنا لیا اس کو ورقے، یعنی کتاب اللہ نے دی نا تورات تختیوں میں، تو ان کو باقاعدہ منظم ایک کتاب میں نہیں رکھا تھا. قراطیس کرتاس کی جمع، کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو. انہوں نے ساری تورات کاغذوں پہ لے کے لگ رکھی تھی. جیسے یہ قرآن نا ہمارے بھائی، یہ تو مجلد ہے نا، سارا ایک جگہ منضبط ہے، اکٹھا ہے. تو وہ انہوں نے کاغذ لگ رکھے ہوئے تھے. کیوں کہ ان کے اندر بدبختی یہ تھی کہ مرضی کا جو حکم ہوتا، جہاں مفاد ہوتا اس کو مان لیتے، جہاں ذات آتی یا ذہن کے خلاف ہوتا یا آبائی رسم و رواج خلاف ہوتا انہوں لکو لیں گے. قرآن نے کہا نا کہ جو ہے پتا مانتا تکتمون الحق، تم حق کو کیا کرتے ہو؟ چھپاتے ہو. وہاں تم پتا بھی ہے کہ حقیقت چھپا لیتے ہو. تو ورقے جو ہے وہ تورات کو تم نے ورقوں میں جو ہے وہ بانٹ دیا. تجعلونہ، تم نے بنا دیا اس کو، قراطیسا ورقے، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا، اور تم چھپا لیتے اس میں سے بہت زیادہ. جنہ کا مطلب دا ہوندا وہ ورقہ کھڑے نے آگے کھولا دا حکم آگے اللہ نے جا کے تے جیڑا مطلب ذہن دے خلاف ہے، جتھے پتہ بھی اپنی کرتوت دے خلاف ہے، اپنے پیو دے رسم و رواج دے خلاف ہے، شریکے دے خلاف ہے، اونوں گول کر لے، دسیا جے نا کسی نے بھی آگا حکم. اب یہ جو کام کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں کئی جگہ یہودیوں کا یہ معاملہ بیان کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ میں سے احکام جو ہے مرضی کے مانتے تھے، باقی کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے. تو مایا تم اس کو چھپاتے بھی ہو، ظاہر بھی کرتے ہو. اچھا اگر یہ کتاب اتاری کس میں؟ اب موسیٰ علیہ السلام انسان تھے کہ نہیں، اور ان کے ماں باپ تھے کہ نہیں؟ بھائی تھا ان کا ہارون علیہ السلام، باپ کا نام تھا عمران، صحیح ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، بھائی کا نام تھا ہارون.
اور یہ آل عمران جو ہے نا، یہ ماں مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے والد کا نام عمران تھا، یہ تو کہہ لے کہ اللہ کی طرف سے ایک اتفاق ہے نا. اسی لیے تو عیسائیوں نے جب گئے نا ایک صحابی تبلیغ کے لیے نجران میں، یہ نجران اس دور میں یمن کے ساتھ یمن میں تھا، آج کل یمن کے بارڈر پہ ہے، سعودیہ کا حصہ ہے. اس دور میں یہ یمن کبھی یمن میں چلا گیا کبھی ادھر. تو جب وہ گئے تو ایک عیسائی نے، جو کہ یہ نجران عیسائیوں کے کسٹر اس وقت نا عیسائیوں کا غلبہ تھا، یہی وہ نجران عیسائی آئے تھے نا جنہوں نے مناظرہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر یہ جو ہے وہ مجاہد جزیہ پہ دینے پہ آ گئے، جس کا ذکر سود ہم پڑھا ہیں آل عمران کے اندر. انہوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے کہ تمہاری کتاب کہتی ہے یا اخت ہارون، مریم نو کہندی کہ ہارون دی بہن ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تے ہارون تے سی موسی دا بھرا، تے موسی علیہ کنیاں صدیاں پہلا گزرے بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ کس دور دا، عیسیٰ دی والدہ ہارون، یہ دو بہن بھرا کیویں ہو گئے؟ تو صحابی کو فوری جواب نہیں آیا، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یا وہاں نجران کے عیسائیوں نے یہ سوال کر دیا کہ مریم علیہ السلام دے والدہ رضی اللہ عنہ والدہ نام عمران ہے، موسیٰ علیہ السلام دے والدہ مطلب بہن بھرا ہوئے نا، یہ بہن بھرا نے، یہ بہن بھرا کیویں بن گئے؟ کوئی وہ کنی صدیاں پہلا گزرے کنی صدیاں بعد چ. تو نبی علیہ السلام مسکرا دیا، آپ نے کہا اللہ کے بندے، ان کو کہنا تھا اور یہ نیک صالحین لوگ اپنے بچوں کے نام بھی انبیاء کے نام پہ رکھتے تھے. تو مریم رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام ہارون، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی نبی ہارون، تو یہ لوگ جو تھے نبیوں کے لاتے نیک لوگ، نیک لوگوں کے ناموں پہ بچوں کا کرتے ہیں نام رکھتے ہیں. یعنی یہ وہ ہارون نہیں ہے، یہ ہارون بھی الگ ہے. مریم رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام بھی یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، اور موسیٰ علیہ کے بھائی کا نام بھی ہارون. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران، اور سیدہ جو ہے مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کے والد کا نام بھی عمران ہے. میں وہ نبیوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، باقی یہ نہیں کہ وہ بہن بھائی ہیں. تو میں اچھا موسیٰ علیہ السلام کے اب بہن بھائی آ گئے، باپ بھی آ گیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تم تو کہتے تھے کسی بشر پر اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تو پھر یہ کتاب سنبھال کے کو رکھ دیو. یہ تو موسیٰ علیہ آئی، تو موسیٰ تو انسان سن، تو تسی تو کہنے اللہ نے کسی انسان تے کچھ نازل ہی، تو موسیٰ تو انسان سننا. پھر اچھا پھر تم اس کو سچا بھی مانتے ہو، کیوں کہ تم اس کو اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، اور اس کو میں جو تمہارے مطلب کا ہوتا ہے وہ آگے نکال کے دکھا دیتے ہو کہ ہاں دیکھو، اور جو مطلب کا نہیں ہوتا وہ چھپا لیتے ہو. اس کا وہ حق بھی مانتے ہو. نالے کہنے انسان کسی کو کلام نازل نہیں ہویا، تو نالے وہ ایمان بھی رکھ دیو، وہ عمل بھی کر دے، لوگوں کو ہوندے بھی سچا ہوندے ہوئے نا. یعنی اپنا کردار دیکھو نا. اپنی باری آئی تو تو نے اس کو انسان کو نبی بھی مان لیا، اس کے اوپر وہی بھی مان لی، اس پہ نازل کتاب کو سچا بھی مان لیا، اور اس کے مطابق اپنی حقانیت بھی ثابت کرتے ہو. جب وہی شریعت نیا نبی لے کے آ گیا تو منکر ہو گئے، کہتے نہ کسی انسان سے کلام آ ہی نہیں سکتا. تو پھر موسیٰ کا کیوں آ گیا؟ یہ پورا مناظرہ انداز ہے، سادے سے سادے لفظوں کے اندر معاملہ. میں وہ علم تم، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہدایت لے کے تمہیں سکھایا گیا، ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم. اب وہ تورات کے ذریعے تمہیں سکھایا گیا وہ دین جو نہ تم جانتے نے تھے نہ تمہارے باپ دادا. اب جیڑا تہاڈے کول سارا دین ہے یہ بھی تے نبی ذریعے آیا نا، تو نبی انسان سن. حالانکہ اس تو پہلا یہ دین کی باتیں، یہ دین کے معاملات نہ تم جانتے تھے نہ تمہارا باپ دادا، تو آیا سارا انسان ذریعے ہی ہے. ثم ذرہم قل اللہ. میں پہلے سوال کیا تھا نا، من انزل کتاب الذی جاء به موسیٰ، کہ میرے پیغمبر انہیں کو سوال پوچھو نا ذرا کہ جس تورات کو یہ مانتے ہیں، جس تورات پر ان کا یقین ہے، جس کے ذریعے اپنی صداقت کہانیاں ثابت کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک پوتر ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، وہ کتاب نازل کیتی ہوئی سی موسیٰ علیہ السلام. میں وہ نازل کیتی کنے سی؟ اسے کہنے اللہ نے کسی انسان تے کو نازل کیتا ہی کچھ نہیں، وہ پھر کتاب کنے بھیجی تھی. میں ان سے سوال کیا من انزل، کس نے اتاری ہے؟ آگے اللہ نے خود جواب دے دیا، ما یقول اللہ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے اللہ نے اتاری ہے. ماندے بھی اللہ نے اتاری ہے، تو جی وہ تو قرآن تو اللہ نے بھیجا ہے. جی موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے،
آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے وہ والدین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے وہ ننیال دودیال ہے سارا ہے، نبی بھی اولاد آدم میں سے، نسل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو پھر ہوں اینی واضح گل سمجھن کے بعد بھی پھر بھی کوئی نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ ڈانگ کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے نہیں منوانے کا قائل، بات سمجھانا ذمہ داری ہے، وہ مانتا فابیا نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کا تو فیصلہ ہو ہی جانا ہے نا۔ ثم ذرہ، پھر آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم یلعبون، اپنی خوش گپیوں میں، خوض اپنی بحث و تکرار، خوش گپیاں آپس کے اندر محفوظ کی جو ہے وہ جو آپس کی باتیں، مایا آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم اپنی خوش گپیوں کے اندر جو ہیں، یا اپنی فضول بحث کے اندر، یلعبون وہ کھیلتے رہیں، اے پھر جڑے آرے لگے نا انہوں لگے رہن گے، نہیں مانتے کوئی بات، اللہ فیصلہ کر دے گا، وقت آئے گا سارا معاملہ ہو جائے گا۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا دے، میں وما قدر اللہ کا قدر ہی، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کیسے نہ قدری کی؟ اذ قالو، جب انہوں نے کہہ دیا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر، انسان پر کوئی بھی چیز۔ قل کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہہ دیجئے کون ہے وہ ذات جس نے اتاری ہے کتاب، وہ کتاب جاء بہ موسیٰ لائے ہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام، نوراً، اور وہ کتاب جو ہے وہ نور ہے، وہ ایمان کی روشنی دینے والی ہے، وہدی للناس، اور ہدایت دینے والی ہے، رہنما ہے، رہنمائی کرنے والی ہے لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نے بنا لیا ہے اس کو ورقے ورقے، کاغذ کاغذ، میں تجعلونہ قراطیسا، تم نے بنا لیا اس کو کاغذ کاغذ، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا، اور تم چھپا لیتے ہو بہت زیادہ چیزوں کو، وعلمتم، حالانکہ تمہیں سکھایا گیا، ما، وہ کچھ، لم تعلموا، جو نہیں جانتے تھے تم لوگ، تم نہ تم جانتے تھے، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارا باپ دادا جانتا تھا۔ قل اللہ، تو کہ وہ کتاب کس نے اتاری؟ قل اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اتاری ہے۔ ثم ذرہم، پھر آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم، اپنی خوش گپیوں کے اندر، فضول بحثوں کے اندر، یلعبون، وہ کھیلتے رہیں۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،